آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول موجود ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل لاہور شہر میں غائب ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ نہ لائسنس منسوخی کا ڈر، نہ کاروبار بند ہونے کی فکر۔ پیٹرول اور ڈیزل کے ذخیرہ اندوزوں نے وزیر مملکت مصدق کی دوسری وارننگ بھی ہوا میں اڑا دی۔ لاہور کے بعد راولپنڈی کے پمپ بھی بند کر دیے۔ شہر میں پیٹرول کی قلت، عوام مشکلات کا شکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ 12 روپیز پر یونٹ آپ کا بجلی کی پرائسز بڑھنے لگی ہیں۔ 65% اوگرا نے آپ کو کہا ہے کہ گیس کی پرائسز بڑھنی چاہیے۔ آلموسٹ 50% آپ کے فوڈ کے جتنے بھی آئٹمز ہیں ان کی پرائسز بڑھنی چاہیے۔ اس طرح کے اور بہت سارے بیڈ نیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ، ہم ایک ابھی کنٹری ڈیفالٹ ہوئی تھی شری لنکا، اس کے فٹ سٹیپس پہ کیسے چل رہے ہیں۔ چائنا کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں، یا شری لنکا کا ڈیفالٹ ہونے میں چائنا کے کیا رول تھا۔ اپارٹ فرام دیٹ دیر از اے لاٹ آف ٹاک کہ پاکستان کو اسپیسیفکلی ان کے جو پولیٹیشینز ہیں دے آر ڈریگنگ پاکستان ٹو بیکم ڈیفالٹ، لیکن وٹ آئی بلیو از وٹ از پرسنلی مائی اوپینین، این اکانومسٹ اور جو اینالسٹ ہیں ان کی اوپینین ہے کہ ہماری آرمی کس طرح انوالو ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن اسپیسیفکلی اس طرح کے بہت سارے بیڈ نیوز آپ نے سنے ہیں، مقصد کچھ بھی نہیں، until and unless there is no solution۔ تو میں انشاءاللہ 5 ایسے چھوٹے سولوشنز آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا جس میں لوور مڈل کلاس اور جو کہ اپر مڈل کلاس بھی ایک خاص پرسنٹیج کے جو کہ مشکل میں آ سکتے ہیں، وہ اگر ان 5 سٹیپس کو فالو کریں گے تو ہوپفلی انشاءاللہ کمپلیٹلی تو نہیں لیکن آپ لوگ ایک سیف سائٹ پہ پہنچ سکتے ہوں گے۔ دیکھیں، انڈیا کی نظر ہے ہم پہ، شری لنکا کی نظر ڈیفینیٹلی ہے، بنگلہ دیش، امریکہ، پوری دنیا کی ہم پہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اس سے کہ شری لنکا اور ہم میں کیا کیا کامن چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ شری لنکا آج ڈیفالٹ ہے۔ وہاں پہ آپ کے ایسے حالات تھے کہ وہاں پہ 20-22 گھنٹے تک بجلی نہیں ہے، پیٹرول وہاں پہ نہیں مل رہا ہفتوں بھر کے لیے، کھانے کے سامان نہیں ہے، اینڈ مور دین 20 سے 25 لاکھ پیپل لیفٹ دیئر کنٹری، ٹھیک ہے، ان اے ٹائم آف کرائسس۔ لیکن الحمدللہ دیر از آلویز اے ہوپ۔ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے نیوز چینل لگایا، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے جسٹ بیکاز آف دا فوڈ آئٹمس۔ آج اگر میں دیکھتا ہوں شری لنکا میں الحمدللہ بڑے شہروں میں 16 سے 20 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول مل رہا ہے ان کو، کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں، نو ڈاؤٹ اٹس ایکسپینسو، ٹھیک ہے۔ تو شری لنکا نے کیا کیا انشاءاللہ اس چیز پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں شری لنکا ڈیفالٹ ہونے سے پہلے، وہ کیا چیزیں تھیں ان کا۔ آپ کو پتہ ہوگا گھوٹا بھیا راجہ پکشا کا جو سب سے پہلا بیٹا تھا 2019 میں ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف شری لنکا۔ شری لنکا سے اس سے پہلے کیا ہوا، 2016 اور 2027 کو ایک بہت بڑا ڈراؤٹ آیا، قحط آیا، جس کی وجہ سے اسکیرسٹی آف فوڈ ہوئی، دیر واز نو فوڈ آئٹمز، وہاں پہ ایگریکلچر خراب ہو گیا بیکاز کلٹیویشن کی لینڈ سوٹیبل ہی نہیں تھا۔ ایک تو بہت بڑا سیٹ بیک شری لنکا کو وہاں پہ فیس کرنے کو ملا۔ سیکنڈ آف آل 2019 میں جب گھوٹا بھیا آیا اور انہوں نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کر آیا، اس سے کس ٹائپ کی امینڈمنٹس کی اس نے کہ پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اس ڈیزگنیشن کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اور منسٹری بھی لے سکتا ہے، وہ کسی بھی منسٹر کو ہائر کر سکتا ہے، کسی بھی منسٹر کو فائر کر سکتا ہے، آپ کے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن وہ خود بنا سکتا ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ مزے کی بات یہ ہے کہ راجہ پکشا کے چاروں بیٹے خاص منسٹریز میں پوری کنٹریز میں، ان کے کزنز، ان کے چاچا، ان کے ماما، ان کے یار، ان کے دوست، سارے کے سارے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی میں انوالو، اینڈ ایک میجر سٹیک ہولڈرز تھے منسٹریز کے شری لنکا میں۔ ڈیو ٹو دیٹ ریزن دیر از میکسیمم کرپشن انوالوڈ۔ میں سمجھتا ہوں ناٹ گنا فالو اینی پولیٹیکل پارٹی، ناٹ پی ٹی آئی، ناٹ پی ایم ایل این، ناٹ پی پی پی، لیکن ہم نے ایک چیز دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاسٹ 30-40 سالوں سے 2 فیملیز یا 3 فیملیز پورے پاکستان میں راج کر رہی ہیں۔ دس از ایکویولنٹ ٹو واٹ ہیپنڈ ان شری لنکا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اگر راجہ پکشا فیملی تھی تو یہاں پہ پی ایم ایل این ہے، وہاں پہ اگر راجہ پکشا فیملی تھی تو یہاں پہ پی 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 ہے۔ سیکنڈ آف آل، اس طرح کے جو امینڈمنٹس کر رہے تھے تو انٹرنیشنل جورسٹ نے بھی کہا تھا، انٹرنیشنل اکانومی کے جورسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دیز ٹائپ آف امینڈمنٹس آپ کو کنٹری کو بہت بڑا لاس دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن راجہ پکشا فیملی اپنی سویگ میں تھی اینڈ دے ڈڈنٹ ڈو نتھنگ اباؤٹ دیٹ۔ آن دیٹ
on top of that آپ کا 2019 by the end of 2019 2020 آپ کا کووڈ ہٹ کر گیا. دیکھیں کووڈ نے شری لنکا کو زیادہ افیکٹ اس لیے کیا, ایک تو آپ کا ڈراؤٹ تھا تو ایگریکلچر لینڈ ایز سچ واپس ریسٹور نہیں ہوئی تھی فار کلٹیویشن, پلس 2019 میں جب پریزیڈنٹ بنے تھے یہ تو انہوں نے کچھ پالیسیز بنائی تھی ریگارڈنگ ایگریکلچر کہ ہم پوری کی پوری شری لنکا کو جن کی 2.5 کروڑ 3 کروڑ عوام ہے وہاں پہ آرگینک فوڈ آرگینک ایگریکلچر اسٹارٹ کریں گے, نو سنتھیٹک فرٹیلائزرز ول بی انوالوڈ. آپ کا جی ڈی پی جو تھا سروائیو کر رہا تھا اراؤنڈ 12% سے 13% ٹورزم پہ. 2019 پہ کووڈ ہٹ کیا, آپ کا ٹورزم کمپلیٹلی ٹورزم کمپلیٹلی کلوز ہو چکا, جس کی وجہ سے آپ کا ایٹ دا اسپاٹ جی ڈی پی سے 12 سے 13% آپ کا کٹ آف ہو گیا جی ڈی پی. 2019 پہ ایک اور پالیسی بنائی گئی تھی کہ ہم وی اے ٹی ٹیکس اپنا 50% کم کریں گے. وہ اس لیے انکریج کیا گیا تھا تاکہ لوگ زیادہ چیزیں بائی کریں, ڈیو ٹو دیٹ ٹیکس ہم اچھا اکٹھا کر سکیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ڈیورنگ کووڈ آپ کو پتہ ہے ساری کی سارے بزنسز بند ہو گئے, ہر ایک چیز ایون روڈ میں کوئی نہیں نظر آ رہا تھا, اسکولز کالجز یونیورسٹیز ہر ایک چیز بند ہو گئی. ڈیو ٹو دیٹ ریزنز لوگوں نے چیزیں بائی نہیں کی اینڈ ٹیکس اتنا اکٹھا نہیں ہوا. ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا, آپ کا سیکنڈ آف آل آپ کا ٹورزم ختم ہو گیا. تھرڈ چیز جو انہوں نے سنتھیٹک فرٹیلائزر یوز کرنا چھوڑ دیا تھا, ڈیو ٹو دیٹ ریزن آپ کا پروڈکشن کم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن آپ کا ایکسپورٹ ختم ہوا. پھر تینوں چیزیں نے جی ڈی پی پہ افیکٹ کیا. شری لنکا اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو نیبرنگ کنٹریز, کبھی انڈیا سے پیسے, کبھی چائنا سے پیسے, کبھی آئی ایم ایف سے پیسے. آئی ایم ایف نے ایٹ دیٹ ٹائم بہت خطرناک قسم کی شرط, جو ان لوگوں کو فیل ہو رہا تھا کہ خطرناک قسم کی شرطیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہے کہ وہ شرط لاگو کیے. فارن منسٹر جو ان کے فائنانس منسٹر تھے دے ٹولڈ دیم کہ یار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, ان کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بیکاز وی آر آن دا ورج آف گیٹنگ ڈیفالٹ. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم چل ہیں, وی کین اسٹینڈ, ہم خود کر لیں گے سب کچھ, سارا کا سارا سسٹم میں نئی پالیسیز بنا رہا ہوں. لیکن ان کی وہی گھسی پیٹی پالیسیز کرپشن کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ پروڈکشن بھی نہیں تھی, جی ڈی پی بھی نہیں تھا, ٹورزم بھی نہیں تھا. ٹورزم کے ایک اور مین ریزن تھی ٹیررزم وچ از آلسو ہیپننگ ان پاکستان. پاکستان میں ایگریکلچر کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا, کسان تباہ ہو رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری جہاں پہ آپ دیکھ دبئی کو آپ دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ آئل ہے لیکن انہوں نے ٹورزم کو کس طرح موٹیویٹ کیا اپنے لیے. پاکستان کے پاس ایگریکلچر بھی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا, ٹورزم تباہ و برباد جسٹ بیکاز آف ٹیررزم. شری لنکا میں ہوا تھا, وہاں پہ مسلم کمیونٹیز اور بدھسٹ کمیونٹیز کے آپس میں بہت سارے اختلافات آ گئے تھے, سوشل میڈیا میں وہ ورغلائے گئے تھے ایک دوسرے کے لیے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن ایسٹر بامبنگز ہوئی تھی, ڈیو ٹو دیٹ ریزن انسٹیبلٹی آئی, انٹرنیشنل فارنرز اراؤنڈ 45 سے 50 پیپل ور کلڈ اوور دیئر, ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسٹیبلٹی لے کر آ رہی تھی اینڈ راجا پکشا فیملی واز مزے میں. آہستہ 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 آپ کا جو ریزروز تھے ڈالرز میں وہ کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے. ناؤ I'm gonna say a really important thing کہ 1.3 بلین ڈالر جب ریزرو رہ گیا تھا شری لنکا کا, 1.3 بلین, اینڈ شری لنکا از اے کنٹری جس کی پاپولیشن 2.5 سے 3 کروڑ ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے, ہم بینکرپٹ ہو گئے. اب ایک بہت الارمنگ سی سچویشن ہے آپ لوگوں کے لیے, جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گیا. پاکستان 10 ٹائمز بڑی کنٹری ہے ان ریگارڈز ٹو پاپولیشن فرام شری لنکا. تقریباً 23 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے پاس رائٹ ناؤ ٹوڈے 3 بلین ڈالرز ان ریزروز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا جو ڈیفالٹ ہونے سے پہلے, ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو شری لنکا کے ڈالر کے پرائسز تھے پاکستان میں آ جائے, ٹھیک ہے. آپ کی جو مہنگائی شری لنکا میں ڈیفالٹ ہونے کے بعد آئی تھی پاکستان میں وہ آ جائے. پاکستان میں غریب آج بھی مر رہا ہے, شری لنکا میں ڈیفالٹ ہونے کے بعد مرا تھا, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گیا, ہم آفیشیلی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو ہی نہیں سکتا. رائٹ نا ایک اور ٹرم آ گیا, پاکستان آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کر سکتا اٹ سیلف کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے. دیر آر مینی ریزنز بیہائنڈ دیٹ. ایک تو آپ کو پتہ ہے جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہماری ایسے ہے کہ انڈیا کانٹ ہینڈل دیٹ, چائنا کانٹ ہینڈل دیٹ. میں نے اسٹارٹ میں بات کی شری لنکا کو ڈیفالٹ ہونے میں چائنا کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. لائک وائز
دیکھیں چائنا کی ایک پالیسی ہے, اف یو اسٹڈی دیم, ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے ان کی, ٹھیک ہے, کہ وہ کنٹریز کو جس طرح پاکستان, شری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا کو بھی اپروچ کیا تھا, انڈیا ریجیکٹڈ, بنگلہ دیش کو اپروچ کیا تھا, بنگلہ دیش ریجیکٹڈ, ٹھیک ہے, اس طرح کی کنٹریز کو وہ اپروچ کرتی ہے تاکہ ان کی انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ لے کر آئے, جسٹ بیکاز کہ ہمارا تو ایک نوبل کاز ہے. لیکن بیک اینڈ پہ چائنا کی ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہوتی ہے کہ آپ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرو اس کنٹری کو, قرضہ دو قرضہ دو قرضہ دو, اینڈ بیسٹ تھنگ اباؤٹ چائنا از دے آر ویری اسمارٹ, دے آر ویری شارپ. ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف سے زیادہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس حساب سے پیسے واپس کرنے ہیں. شری لنکا کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے, شری لنکا ایون دو شری لنکا ہیڈ پورٹس, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو پورٹ کی ضرورت ہے, ایڈوانسڈ پورٹ کی ضرورت ہے, تو ہم آپ کے لیے ایڈوانس پورٹ بناتے ہیں. شری لنکا نے ایکسیپٹ کیا, 3-4-5 بلین کا ان کے پاس انویسٹمنٹ کی چائنا نے, اور چائنا نے کہا تھا کہ اتنے ٹائم میں آپ نے اتنے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہمیں یہ چیز واپس کرنا ہے. انفارچونیٹلی بیکاز آف دا ریزنز جو میں نے آپ کے ساتھ پاس میں بتایا ابھی, شری لنکا فیل ٹو ریٹرن دا ڈیٹ, اینڈ چائنا کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اس چیز پہ قبضہ کرتے فار 100 ایئرس. اب وہ چائنا کے پاس 100 ایئرس کے لیے لیز کے لیے. اب چائنا وہ سپورٹ کو استعمال کرتا ہے فار واٹس ایور ریزن, اپنے مرضی کے لیے, اس کو ایون پالیسی کے اکارڈنگلی اس کو اپنی ڈیفینس کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. لائک وائز چائنا نے پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ پالیسی میں, اکارڈنگ ٹو می, آئی کین بی کمپلیٹلی رانگ, لیکن دس ریفلیکٹس واٹ ہیپنڈ ان شری لنکا, تو ہمیں اندر نہیں ہونا چاہیے. سی پیک کا بتایا, سی پیک میں مور دین $10 بلین کا انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. آئی گیس مطلب سارا کا سارا چلتا رہے, ہائی ویز انڈر چائنا ہوں گے جو کہ آلریڈی ہے, ایون دو ہم ابھی تک ڈیپٹ دیں یا نہ دیں, وہ سارا کا سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ چائنا کے انڈر ہوگا, ٹھیک ہے. چائنا ڈیٹ ٹریپ پالیسی پاکستان کے ساتھ بھی اختیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ وی کین بی اے لائبلٹی فار آور نیبرنگ کنٹریز, ٹھیک ہے. انڈیا, افغانستان, رشیا, ان ساری کی ساری چیزوں کے لیے اگر ہم رشیا کے لیے لائبلٹی ہے, اور اگر چائنا کی لائبلٹی ہے بیکاز آف رشیا, تو پھر ہم امریکہ کے لیے بھی لائبلٹی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم اسرائیل کے لیے بھی لائبلٹی ہیں, ہم گلف کنٹریز کے لیے بھی لائبلٹی ہیں. تو چائنا نے ڈیٹ ٹریپ پالیسی پاکستان کے لیے بھی اختیار کی. لائک وائز ٹیررزم رائٹ ناؤ آن اٹس پیک ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. کبھی مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں, کبھی سکولز میں دھماکے ہو رہے ہیں, کبھی روڈز میں, بازاروں میں دھماکے ہو رہے ہیں, عام بندہ مر رہا ہے. آپ کی فیکٹریز, پورے جتنے بھی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, بیک اینڈ پہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں. شری لنکا میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دا ایلیٹ کرپٹ پیپل, میرے منہ سے بھی گالیاں نکلیں گی ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اس وقت بھی ذخیرہ اندوزی کی. ذخیرہ اندوزی ان اے سینس کہ جو اپنے سٹاک کر دیے تھے انہوں نے, فوڈ آئٹمس, آٹا, چینی, چاول سٹاک کر دیا تھا, اور چیزیں جب مہنگی ہو رہی تھی تب انہوں نے ایکسپینسو سیل کیے, غریبوں کو سیل کیا. پاکستان ایز اے کنٹری جب سیلاب آیا تھا, آئی ایم انفارچونیٹ کہ اگر یہ کوئی شری لنکن, کوئی انڈین, کوئی بنگلہ دیشی دیکھے تو ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان ایز اے کنٹری جہاں پہ جب سیلاب آیا تھا, سندھ میں جب لوگ افیکٹڈ تھے, تو آپ لوگوں نے ہماری جب مدد کی تھی, لوگ دنیا نے ہماری مدد کی, وہ بلینکٹس, وہ کھانا, وہ راشن وہاں تک نہیں پہنچا تھا. ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, مافیا جو انوالو ہے اس میں, انہوں نے سٹاک کیا, پھر بعد میں خود سیل کیا ان ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو سٹاک آپ یار, ہم وی آر پیپل جو کہ اس وقت پہ بھی ڈالرز خریدتے ہیں, ڈالر سمگل کر رہے ہیں افغانستان سے, یہاں پہ سمگل کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈالر سمگل کر رہے ہیں, جب ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. وی آر دیٹ کائنڈ آف اے پیپل. آپ کا میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ یار دیکھیں, ہر انسان کو نا اپنی جورسڈکشن تک رہنا چاہیے. ایکسٹراڈنریلی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اکانومی میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ ہمارے آرمی کی طرح نہیں پرفارم کر سکا, جو کہ آرمی کو نہیں کرنا چاہیے. 20 بلینز ان ایسٹس, ٹھیک ہے نا, آرمی کے انڈر ہے پورے پاکستان کا. $20 بلین, ناٹ روپیز, $20 بلین کے ایسٹس انڈر آرمی ہیں, جس میں آپ کی بہت بڑی بڑی کمپنیز, فرٹیلائزنگ کمپنی, آپ کا بہت بڑے بڑے ریل اسٹیٹ آپ کے آرمی کے انڈر ہیں, بہت بڑے بڑے فارماسیوٹیکلز آرمی کے انڈر ہیں, جو کہ ابھی تک ڈسکلوز بھی نہیں کیے گئے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اسٹیٹ لیول پہ فیکٹریز نہیں کرتے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں, ہمارے کون سا ایسا حکومتی ریل اسٹیٹ ہے جس میں آپ کا
حکومت نے اچھا پرفارم کیا ہو, ٹھیک ہے, حکومت نے پیسے جنریٹ کیے ہو. ایسی کون سی فیکٹریز ہیں, ایک پاکستان اسٹیل مل تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. دیر از نتھنگ, ہم پاکستانیوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کرتی اسٹیٹ, ٹھیک ہے. ایوری ایئر پلینٹی آف انٹیلیجنٹ پیپل لیو پاکستان جسٹ بیکاز کہ یار وہ ان کو اس حساب سے استعمال نہیں کیا جا رہا یا اس حساب سے ان کو اسٹینڈرڈ نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے. دس از آل ہیپننگ. شری لنکا میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. اب پاکستان خود کو آفیشیلی ڈکلیئر اس لیے نہیں کر سکتا بیکاز آف جیو اسٹریٹجک ریزنس. اپارٹ فرام دیٹ ہم نے کون سے پننے کے کام کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنایا. تھرڈ چیز ایسی ہے کہ یار پاکستان از دا 5th لارجسٹ آئی گیس پاپولیشن آف دا ورلڈ. پاکستان کی ایک بہت بڑی آرمی ہے, لینڈ کی پلس ایئر کی, نیوی سیلز ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, امریکہ اٹ سیلف, امریکہ کے منسٹرز خود کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹک ٹاک ٹائمنگ بامب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو پھٹے گا تو پھر پوری دنیا کو مسئلہ کر سکتا ہے. وہ ڈیو ٹو دیٹ ریزنس آفیشیلی ڈکلیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف اٹ سیلف نہیں چاہتی جو اس کے امبریلا کے انڈر آ رہی ہوتی ہیں. ارجنٹینا جب ڈیفالٹ ہوا تھا تو آئی ایم ایف نے خود اس کے بعد اس کی ہیلپ کی تھی. 2-3 سالوں میں ارجنٹینا نے ریکور کر لیا تھا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ شری لنکا کا میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 6 مہینے پہلے کیا سینیریو تھا, اب الحمدللہ کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ڈیفالٹ ہونے کے بعد جب ملک ایک طریقے سے کام کرتا ہے, جس طرح اب بے وقوفوں کو ابھی عقل آیا شری لنکا والوں کو, آئی ایم سوری نہیں بلکہ یہ جو پہلے وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز تھے یہ ہمارے والی جیسے ہیں, تو ان بے وقوفوں کو ابھی عقل آیا, سب مل کے ابھی کام کر رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو. لیکن ہمارے ملک میں ابھی رائٹ ناؤ کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں انڈسٹریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے ینگسٹرز کا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان کا 52nd نیچرل ریسورس ہے آپ کا گولڈ کا. صرف اٹ سیلف ماربل اگر KPK سے بننا شروع ہو جائے نا اور ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائے, جس طرح انڈونیشیا نے ایک پروڈکٹ پہ کام کیا, پاکستان اگر کسی ایک پروڈکٹ پہ بھی کام کرے تو ہمارے ایکسپورٹس بہت ایکسٹریملی بڑھ سکتے ہیں. دیکھو وی ایز اے پاکستانی اتنے بے وقوف ہیں کہ شری لنکا ڈیفالٹ کیوں ہوا تھا, کیونکہ ان کے فائنانس منسٹر نے بتا دیا تھا کہ یار دس از دا ٹائم کہ ہمیں آئی ایم ایف کے لیے جانا چاہیے, لیکن وہ اپنی ضد پہ تھا. پاکستان کو 8 مہینے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ یار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, لیکن ہم بھی بے وقوف تھے, ہم بھی نہیں گئے. بہت پیرالل طریقے سے جا رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ بھلا کرے, ٹھیک ہے. کہ پاکستان ناؤ سلوشن کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ایک کسان کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو بنا لیا تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ سستی ملے. اپارٹ فرام دیٹ آپ خود کلٹیویشن کر سکتے ہیں وہاں پہ تاکہ آپ ان پروڈکٹس کو سیل کر سکے, ٹھیک ہے, کرائسس کے ٹائم پہ. سیکنڈ چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اگر کریٹو مائنڈ کے, آپ اگر ٹیلنٹڈ ہیں, اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, آپ کانٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آن لائن پیسہ آئے, ڈالرز کی وجہ پہ آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے, آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے, ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے. تھرڈ چیز آپ ای کامرس پہ کام کر سکتے ہیں. فار گاڈ سیک اپنے ٹیلنٹ کو یوز کریں, ٹھیک ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ ڈیورنگ شری لنکا آپ کا جو گھر تھے اینڈ اپارٹمنٹس تھے, ٹھیک ہے, وہ اپارٹمنٹس نے اراؤنڈ 53% انکریمنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, ود ان نو ٹائم. آپ کے جو گھر تھے انہوں نے 37% انکریز, 37% ان کی پرائسز انکریز ہوئے تھے جسٹ بیکاز آف دا کنسٹرکشن مٹیریل, کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا تھا. آپ کے جو پرائسز تھے کنسٹرکشن مٹیریلز کے وہ سارے کے سارے ایکسپینسو ہو گئے تھے. بیکاز آف دیٹ جو آپ کے بنے بنائے گھر اینڈ اپارٹمنٹس تھے ایکسپینسو ہو گئے تھے. تو یو کین بائی ریئل اسٹیٹ, گھر خرید سکتے ہیں, اپارٹمنٹس خرید سکتے ہیں, آپ کنسٹرکشن مٹیریل خرید سکتے ہیں. لیکن دیر از اے کویسچن کہ اگر کنسٹرکشن مٹیریل خریدیں گے تو وہ آپ سے بعد میں خریدے گا کون, کیونکہ اس ٹائم تو کھانے کے لالے پڑ رہے ہوں گے. لاسٹ چیز آپ سونے پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ جو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو تباہ و برباد کرے, ٹھیک ہے. میں مسکرا کے کہہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بددعا نہیں دینی چاہیے, لیکن انسان اپنی ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یار پاکستان سیلاب سے گزرا, زلزلوں سے گزرا, پاکستان کووڈ آیا, دہشت گردی سے گزرا. ایسا کون سا عذاب ہے, کون سے مشکل ہے جو پاکستان اس سے نہیں گزرا, لیکن پاکستان الحمدللہ ابھی بھی آباد ہے. اینڈ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا. آئی کین گارنٹی یو, مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ یا نہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی محنت کریں, نہیں آپ اپنی کمر باندھ لیں, آپ محنت کریں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان کو. لیکن اس وقت میں بھی نو ڈاؤٹ مشکل حالات آ رہے ہیں لوور مڈل کلاس کے لیے. غریب کے لیے تو رائٹ ناؤ بھی مشکل حالات ہیں, غریب کے لیے تو 10 سال پہلے بھی مشکل حالات تھے. مڈل کلاس بھی خراب ہونے والا ہے, اپر مڈل کلاس بھی خراب ہونے والا ہے. لیکن اثر صرف رکھے گی آپ کی محنت.
इंशाल्लाह इस टाइम पे अगर जो कोई भी मेहनत कर सकेगा वो इस वक्त से गुजर जाएगा, क्योंकि पिछले जो वक्त थे वो भी गुजर चुके थे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपका खड़ा होना यहाँ पे बनता है।